الرحمن الرحيم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا وويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ان آیات مبارکہ نے اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ کی ان آیات میں بنی اسرائیل کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. جیسا الحمدللہ ہم نے پچھلی آیات میں اور سابقہ دروس میں یہ پڑھا ہے کہ سورۃ البقرہ کا زیادہ تر خطاب جو ہے وہ بنو اسرائیل کی طرف ہے. اللہ تبارک و تعالی نے بنو اسرائیل کے واقعات کا بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا اور ان کی ناشکریوں کا، ناقدریوں کا، اللہ کی نعمت پر انکار کے بارے میں بھی بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر فرمایا تاکہ جو بنو اسرائیل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے وہ سبق پکڑیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی ان واقعات سے درس ملے کہ بنو اسرائیل جن کو اللہ نے بڑی فضیلت بخشی تھی لوگوں پر اور جن کو اللہ نے منتخب فرما لیا کہ ان کے خاندان بنو اسرائیل میں ہزاروں انبیاء گزرے اور جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ملوکیت کا شرف بخشا، ان کو بادشاہت بھی نصیب فرمائی دنیا میں، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کتاب تورات جیسی عظیم کتاب اور جامع شریعت بھی عطا فرمائی. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ جیسا پیغمبر اور رسول بھی نصیب فرمایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دشمن فرعون جیسی عظیم قوت و طاقت کو ان کے سامنے غرق آب کر دیا اور اس کی قوت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. لیکن ان تمام نعمتوں کے باوجود بنو اسرائیل نے کفر کیا، ناشکری کی، اللہ کی نعمتوں کو ٹھکراتے رہے، بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے رہے اور پھر اللہ کے عذاب کے مستحق ہو گئے، اور پھر اللہ نے ان پر مختلف وقتوں میں عذاب کا کوڑا برسایا. کبھی ان کو بندر و خنزیر کی شکل میں مسخ کر دیا گیا اور ان کا 70,000 آدمی اس مسخ کے عذاب میں ہلاک ہوا، اور کبھی ان کو اپنے قتل کرنے کا حکم دیا گیا تو 70,000 کے قریب آدمی جو تھے وہ ایک دوسرے کے ہاتھوں سے تباہ و برباد ہوئے. اور کبھی اللہ تبارک و تعالی نے ان پہ ایسا عذاب مسلط کیا کہ میدان تیہ میں 40 سال کا عرصہ بھٹکتے رہے اور منزل مقصود کو نہ پا سکے. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے کبھی ان پر طاعون جیسی بیماری کا عذاب مسلط کیا جس میں ہزاروں بنو اسرائیل جو تھے وہ ایک دن میں ہلاک ہو گئے. اور اس کے بعد مستقل طور پر اللہ نے ان کے لیے ذلت اور ان کے لیے مسکنت اور ان کے لیے رسوائی اور ان کے لیے ناکامیوں کو مقدر بنا دیا کہ جب تک بھی قیامت آئے گی زندہ رہیں گے کسی کے سہارے شاید دن گزار لیں لیکن ان کی اپنی حیثیت کوئی نہیں ہوگی. اور اتنی طاقت و قوت کے بعد بھی ذلت جو ہے ان کے چہروں پر برستی اور ٹپکتی ہوگی. تو یہ سارے عذاب آئے تو اس میں ہمیں درس دیا جاتا ہے کہ کہیں تم بھی ان جیسی باتیں نہ کر بیٹھو کہ تم پر بھی ہم نے اتنا بڑا انعام کیا ہے کہ تمہیں آخری امت بنایا ہے، اور تم پر بھی ہم نے اتنا بڑا انعام کیا ہے کہ خیر الامم بنایا ہے کہ جتنی امتیں گزری ہیں ان سب میں افضل امت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور تمہیں ہم نے سب سے افضل نبی عطا فرمایا، سب سے افضل مرکز ہدایت کعبہ عطا فرمایا، سب سے افضل کتاب قرآن عطا فرمائی، سب سے افضل شریعت اسلام عطا فرمائی.
تو ان تمام نعمتوں کو تم بھی نہ شکری اور کفران کے ساتھ نہ ٹھکرانا، ورنہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ سنت اللہ جاریہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ موردین اور مکذبین کو دنیا میں عذاب سے ہلاک کر دیتے ہیں، اور پھر وہ قادر ہیں ان کے بجائے اور قوم پیدا فرما دیتے ہیں کہ جیسے بنو اسرائیل اپنی نافرمانیوں کی انتہا کو پہنچ گئے تو اللہ نے ان سے نبوت کا سلسلہ بھی منتقل کر دیا، اور بجائے بنو اسرائیل کے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں نبوت چلی گئی۔ اور اسی طرح جیسے کہ انہوں نے ناشکری کی تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو مجموعی طور پہ ختم فرما دیا، اور قیامت تک کے لیے جو امت آنی تھی وہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا۔ اور اسی طرح یاد رکھیں اس دروس میں یہ ہمارے لیے مواعظ ہوتے ہیں، نصائح ہوتے ہیں، عبر ہوتے ہیں کہ اللہ کے قرآن سے ہدایت پکڑیں اور ان واقعات میں غور کریں کہ قوم عاد اگر ہلاک ہوئی ہے تو کیوں ہلاک ہوئی ہے، قوم سمود پہ اگر تباہی آئی تو کیوں آئی، قوم لوط اگر ہلاک ہوئی تو کیوں ہوئی، بنو اسرائیل پہ اگر اللہ کے عذاب ٹوٹے تو کیوں ٹوٹے، تاکہ ان سے ہم درس لیں اور ایسے کام نہ کریں جو ہمارے لیے عذاب کے مستحق بن جائے۔ تو اب ان آیات مبارکہ میں بھی بنو اسرائیل کے بارے میں ذکر ہے۔ اس سے پہلی آیات جو ہم نے سابقہ درس میں پڑھی ہے اس میں بنو اسرائیل کے ان لوگوں کے بارے میں ذکر تھا کہ جو ان کے پڑھے لکھے لوگ تھے۔ پچھلی آیات میں اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ۔ اللہ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، تم امید رکھتے ہو کہ یہ بنو اسرائیل یہ ایمان لائیں گے اور یہ صحیح معنوں میں اسلام کی دولت کو قبول کر کے اطاعت قبول کر لیں گے، حالانکہ ان میں تو ایک ایسی جماعت موجود ہے کہ جنہوں نے اللہ کے کلام کو سنا اور پھر اس کو بدل ڈالا، اللہ کے کلام کو سنا کوہ طور پر اور اس کے اندر تحریف کر ڈالی، اور اللہ کے کلام کو سنا تورات کی شکل میں لیکن تورات کے اندر بھی انہوں نے تحریف کر ڈالی۔ تحریف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ لفظوں کو بدل دینا، یعنی لفظوں کے اندر اگر زبر زیر کا بھی فرق آ جائے تو ترجمے کے اندر بڑا فرق واقع ہو جاتا ہے، اور جب یہ لوگ ایک لفظ کو آگے پیچھے کر دیں تو ترجمہ تو پھر اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ اب دیکھیں جیسے قرآن پاک کے اندر ایک حکم آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ اے ایمان والو تم اس حالت میں نماز کے قریب بھی نہ جاؤ کہ نشے کی حالت ہو، حالانکہ یہ ایک پہلا حکم تھا۔ اب اگر کوئی آدمی خدا نہ کرے اللہ کے اس قرآن کی آیت کو اتنا پڑھے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، کہ اللہ فرماتے ہیں نماز کے قریب ہی نہ ہو، اور اگلی آیات کو واضح ہی نہ کرے، اگلی آیات کو ظاہر ہی نہ کرے، تو آسمان و زمین کا فرق پڑ جائے گا۔ اور یا کوئی آدمی نعوذ باللہ اگر آج بھی اس قرآن کی آیت کا یہ ترجمہ لے لے کہ بھئی نشے کی حالت میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن اگر نشے کی حالت نہ ہو تو پھر کوئی حرج نہیں، پھر ہم عبادت کر سکتے ہیں، تو اس سے کوئی آدمی یہ دلیل لے لے کہ لہذا ہم نشہ صرف اس وقت استعمال کر لیں گے کہ جب نماز کا وقت نہیں ہوگا، یعنی رات کو سونے کے وقت پی لیا اور صبح جب اٹھے تو نشے کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا، تو یہ بھی اللہ کے قرآن میں ایک تحریف ہوگی، کیونکہ یہ واقعات ہیں ابتدائی کہ جب اللہ نے حرمت شراب کے بارے میں احکام جاری فرمائے تو پہلے تو اللہ نے یہ بتلا دیا کہ شراب جو ہے اس کے اندر بڑے نقصانات ہیں، تاکہ لوگ جو ہے اس کو برا سمجھتے ہوئے کچھ اس سے بچ جائیں۔ اس کے بعد دوسرا حکم آیا کہ بھئی اس حالت میں نماز نہ پڑھو کہ تم نشے کی حالت میں ہو، اور تمہیں یہ بھی پتہ نہ چلے کہ تم کیا کہہ رہے ہو اور کیا پڑھ رہے ہو، اور قرآن کی آیات کو کہیں تم غلط تو نہیں ادا کر رہے ہو۔ یہ دوسرا حکم تھا، اس حکم سے بھی لوگ شراب پینا جو ہے وہ چھوڑ گئے، اور پھر اس کے بعد آخری حکم آیا کہ شراب حرام ہے، حرم علیکم الخمر والمیسر، کہ اللہ نے تمہارے اوپر شراب کو اور جوئے کو حرام کر دیا ہے، اور پھر سختی کے ساتھ تاکید آئی کہ لعلہم ینتہون، کہ کیا تم اب اس حکم خداوندی کے بعد اس سے رک جاؤ گے؟ تو لوگ جو تھے بالکل الحمدللہ وہ رک گئے۔ تو اب اگر ان سارے واقعات کو سامنے نہ رکھا جائے اور کوئی آدمی صرف ایک آیت کا حوالہ دے دے تو
تو پوری شریعت کے احکام جو ہیں وہ بدل جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے، اسی کو کہتے ہیں تحریف۔ تو تحریف کبھی لفظی ہوتی ہے، یعنی لفظوں کا بدل ڈالنا، اور کبھی تحریف معنوی ہوتی ہے۔ تو یہودیوں کے اندر یہ عادت تھی کہ ان کے بڑے بڑے جو راہب تھے، ان کے بڑے بڑے جو عالم اور پادری تھے، وہ اللہ کے احکام کو بدل دیتے تھے، اللہ کے احکام میں تحریف کر دیتے تھے۔ اگر کوئی بڑا آدمی فتویٰ لینے کے لیے آیا جس سے انعام ملنے کی امید ہوتی، ایسے ملنے کی امید ہوتی، تو فتویٰ بدل ڈالا۔ اگر کسی عام آدمی نے مسئلہ پوچھا تو کوئی دوسرا مسئلہ بتلا دیا۔ تو یہ ان کی ایک عادت تھی، اور اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کہ آج اس امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ایسے فرقے موجود ہیں۔ ایک تو شیعہ کا فرقہ ہے کہ جنہوں نے باقاعدہ قرآن کے اندر تحریف کی، جنہوں نے قرآن کے لفظوں کو بھی بدل ڈالا، الفاظ کو بھی بدل ڈالا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے جو ہمیں کلمہ شہادت سکھلایا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کو بھی بدل ڈالا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے جو اپنے 25 سال کے دور نبوت میں اذانیں دلوائیں، اس اذان کو بھی بدل ڈالا، اور پھر اللہ کے قرآن کے اندر بھی جوڑ لگا دیے، اور جہاں جہاں کوئی موقع ملا تو وہی انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں تحریف کر ڈالی۔ وہ تو لفظی تحریف کے بھی مرتکب ہوئے، اسی لیے ان کا اس موجودہ قرآن پہ کوئی ایمان نہیں ہے۔ وہ چاہے دنیا کو دکھلانے کے لیے اس قرآن کو اٹھا کے پڑھ بھی لیتے ہیں، اس قرآن کو دیکھ بھی لیتے ہیں، اپنے پاس بھی اسی قرآن کو رکھتے ہیں۔ اب پڑھنے کے لیے تو دنیا کا ہر مذہب والا قرآن کو پڑھتا ہے، ان کے کتب خانوں میں بھی قرآن موجود ہوتے ہیں۔ کتنے انگریز ہیں جن لوگوں نے اللہ کے قرآن کا انگریزی میں ترجمہ لکھا ہے، کتنی ایسے قابل گزرے ہیں جنہوں نے اللہ کے قرآن کے تراجم لکھے ہیں۔ لیکن ایک ہے کہ قرآن پر ایمان ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور اس کے اندر کوئی ایک لفظ نہ زیادہ ہے نہ کم ہے۔ جیسے اللہ نے عرش سے لوح محفوظ میں، لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں، آسمان دنیا سے میرے مدنی پاک کے سینے میں قرآن اتارا تھا، اسی طرح وہ صحابہ نے امانت جو ہے حضور کی امت کو پہنچا دی ہے۔ نہ اس میں کوئی زیادتی ہے اور نہ قیامت تک کوئی زیادتی ہو سکتی ہے۔ یہ ایمان جو ہے صرف اہل سنت والجماعت کو الحمدللہ نصیب ہے۔ اور اس کے ساتھ لیکن بعض لوگ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے ایسے بھی پیدا ہوئے ہیں جو بظاہر اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت سے منسوب کرتے ہیں اور قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور قرآن کے لفظوں میں بھی کوئی تحریف نہیں کرتے، لیکن قرآن کے معنی کے اندر تحریف کر ڈالتے ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے تحریف معنوی، یعنی انہوں نے اللہ کے قرآن کا لفظ تو نہیں بدلا، لفظوں کو تو اپنی جگہ رہنے دیا، لیکن معنی اور ترجمہ ایسے کیا جو ان کے اپنے مطلب کا تھا۔ کیونکہ یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ ایک بات کے ترجمے میں اگر آپ ذرا سا بھی فرق کر دیں تو بات کہاں کی کہاں پہنچ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو تحریف لفظی سے بھی بچائے اور تحریف معنوی سے بھی بچائے۔ اسی لیے دیکھ لیں کہ منکرین حدیث نے بھی سہارا قرآن کا لیا اور حدیث رسول پاک کا انکار کر دیا، حالانکہ اگر حدیث رسول پاک نہ ہو تو قرآن سمجھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو حدیث رسول پاک کا انکار کرنا دراصل قرآن کا انکار کرنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ بعض لوگوں نے قرآن پر ایمان ہے لیکن رجم کا انکار کر دیا کہ جی مرد زانی یا عورت زانی یا شادی شدہ کو پتھر مار مار کے مار دینا جو ہے یہ رجم والا مسئلہ اللہ کے قرآن میں ہے نہیں، لہذا ہم اس کو نہیں مانتے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ چور کا ہاتھ کاٹنا تو ٹھیک ہے، لیکن ہاتھ کا اطلاق اگر یہاں تک ہوتا ہے تو ہاتھ کا اطلاق انگلیوں پر بھی ہوتا ہے۔ اگر اس کی تھوڑی سی انگلیاں کاٹ ڈالی جائیں تو لہذا بات تب بھی پوری ہو جاتی ہے، ورنہ ہاتھ تو یہاں تک بھی ہوتا ہے اور ہاتھ یہاں تک بھی ہوتا۔ تو یہ بھی تحریف معنوی ہے کہ جب حضور پاک کے زمانے میں چور پکڑے گئے اور ہاتھ کاٹے گئے تو ہمارے پاس علامت موجود ہے، عمل نبی کا موجود ہے کہ آپ نے ہاتھ یہ انگلیوں کو کاٹا یا یہاں سے کاٹا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب شریعت ہیں، جن پہ قرآن اترا ہے،
ان کا نمونہ ہمارے پاس ہے، تو اب اس کے اندر کسی قسم کے رد و بدل کرنے کا کسی کو کیا اختیار ہو سکتا ہے؟ اسی طرح بعض لوگوں نے کہا کہ قرآن پر ہمارا ایمان ہے، اللہ پر بھی ہمارا ایمان ہے، اللہ کے رسول پر بھی ہمارا ایمان ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ جو سزائیں ہیں قرآن پاک کے اندر کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے، زانی کو رجم کیا جائے، شرابی کو 80 کوڑے لگائے جائیں، اور جھوٹی گواہی دینے والے کو 80 کوڑے لگائے جائیں، اور اسی طرح اگر زانی مرد اور عورت کنوارا ہے تو اسے 100 کوڑا لگایا جائے۔ انہوں نے کہا دراصل یہ سزائیں حضور کے زمانے میں تو مناسب تھی کہ اس وقت لوگ جو تھے زیادہ جاہل قسم کے لوگ تھے، بدو قسم کے لوگ تھے، جنگل میں رہنے والے لوگ تھے، تو یہ جنگل کے لیے تو قانون مناسب ہے، لیکن اب متمدن شہریوں کے لیے، اب پڑھے لکھے لوگوں کے لیے یہ قانون جو ہے یہ ظالمانہ قانون ہے۔ تو یہ بھی اللہ کے قرآن میں تحریف ہے، اور اللہ پر اعتراض ہے کہ خالق نے ایک ایسا قانون بنایا کہ کچھ علاقوں کے لیے تو وہ کامیاب ہے اور کچھ علاقوں کے لیے وہ ناکام ہے۔ اسی طرح یہ بھی تعریف معنوی ہے، یا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی سود کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا، یہ بھی اللہ کے قرآن کا انکار ہے اور اس کے اندر تحریف ہے۔ کہ بعض لوگوں نے کہا کہ اسلام نے سود سے جو منع کیا ہے، لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، کہ سود لینا جو ہے وہ حرام ہے، لیکن صرف معمولی سا سود لینا اور دونوں طرف سے لینا کہ بینک سود لیتا بھی ہے، بینک سود لیتا بھی ہے اگر پیسے رکھ دو، تو لہذا یہ تو سود نہیں ہے، یہ تو سروس چارجز وغیرہ کے نام سے کیا جاتا ہے، ورنہ دنیا کا نظام نہیں چل سکتا ہے۔ تو یہ بھی دراصل انکار قرآن ہے اور قرآن کے اندر تحریف معنوی ہے۔ جیسے کہ بعض قادیانی فرقے کے کافروں نے خاتم النبیین کا ترجمہ کر ڈالا کہ ہمارا ایمان ہے کہ حضور خاتم النبیین ہے، لیکن ترجمہ کیا ہے کہ خاتم کا معنی ہوتا ہے مہر، یعنی حضور کی مہر سے نبی بنتے ہیں، یعنی جن کو حضور مہر لگا کے آرڈر کر دے وہ بھی نبی بن جاتا ہے۔ لہذا ہمارے مرزا صاحب کی اطاعت کرتے ہوئے نبی کی اس مرتبے پہ جا پہنچے کہ وہ بھی نبی بن گئے، تو انہوں نے بھی خاتم کے معنی میں تحریف کر ڈالی، ورنہ ترجمہ جب موجود تھا لسان نبوت سے حضور پاک پہ جب یہ آیت اتری تو آپ نے کیا ترجمہ فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی، فرمایا اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کے بھیجا ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی کتاب نہیں اترے گی، میرے بعد کوئی شریعت نہیں آئے گی۔ اور اللہ نے اسی سورۃ البقرہ میں یہ واضح فرما دیا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اے میرے پاک نبی، وہ لوگ جو پہلی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اس کتاب پر جو ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے، یعنی ایمان ہمارا قرآن پر ہو اور قرآن سے پہلی کتابوں پر ہو۔ تو اگر قرآن کے بعد بھی کوئی کتاب اللہ نے اتاری ہوتی تو من بعد کا لفظ بھی آتا، تو جب یہ ساری آیات موجود تھی کہ اللہ کے قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں، اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اسلام کے بعد کوئی دین نہیں ہے، تو اب یہ تحریفات جو ہیں یہ تحریفات معنوی ہیں کہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے کہ جنہوں نے اللہ کے قرآن کو تو مان لیا، اللہ کے نبی کو بھی مان لیا، کلمہ بھی پڑھ لیا، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، لیکن تحریف معنوی کا شکار ہو گئے۔ اور اسی طرح سے بعض لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین کو ہر انسان کا ایک پرسنل معاملہ قرار دے دیا کہ بھائی دین اسلام جو ہے ایک مذہب ہے اور ذاتی معاملہ ہے۔ کوئی آدمی اگر نماز پڑھنا چاہتا ہے بڑی اچھی بات ہے، کوئی آدمی اگر حج کرنا چاہتا ہے سبحان اللہ، کوئی آدمی اگر عمرہ کرنا چاہتا ہے بڑی اچھی بات ہے، کوئی آدمی مکے مدینے جاتا ہے بڑا اچھا کام کرتا ہے، کوئی آدمی اگر غسل کرتا ہے نظافت کرتا ہے بڑی اچھی بات ہے، اپنے بچوں کا عقیقہ کرتا ہے، مر جائے تو کفن پہنا کے دفن کر دیتا ہے، اچھی بات ہے، یہ پرسنل لیول کا معاملہ ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم دین کو بحیثیت دین کے اپنے اوپر نافذ کریں اور بحیثیت ایک قانون کے اس کو تسلیم کریں، بحیثیت ایک نظام کے اس کو مان لیں اور بحیثیت ایک حکم کے اس کو جاری کریں۔ انہوں نے اس کا انکار کر دیا تو یہ بھی دراصل قرآن کا انکار ہے۔
کیونکہ اللہ نے صاف فرما دیا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ نے فرما دیا کہ اے میرے نبی پاک، جو لوگ اس اتاری ہوئی کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ کافر ہو سکتے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہو سکتے، چاہے وہ زبان سے کتنا اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہے، لیکن ان کا اسلام سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَأَنِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اے میرے نبی جب آپ کے پاس کوئی فیصلہ آئے اسی طرح آپ حکم دیں، اسی طرح آپ فیصلہ کریں جو اللہ نے قرآن میں آپ کے پاس اتارا ہے۔ اسی لیے میرے آقا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی جھگڑا آتا، مقدمہ آتا، تو میرے پاک نبی فرماتے لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ کہ اے لوگوں میں تمہارے درمیان میں ایسے فیصلہ کروں گا جو اللہ نے مجھ میں قرآن پہ اتارا۔ میں اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، میں تو فیصلہ بالکل اسی طرح کروں گا جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے حکم دیا۔ تو جب اللہ کا نبی بھی قرآن کے مطابق حکم کرنے کا پابند ہو، جب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ جب اللہ نے ان کو اسلام کی دولت نصیب کی اور ان کو خلافت محمد مصطفیٰ نصیب فرمائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے تو انہوں نے کس قانون پہ عمل کیا؟ کیا وہ دنیا کے لیے کوئی نیا نظام لے آئے؟ کیا وہ دنیا کے لیے کوئی نیا عزم ڈھونڈ کے لے آئے؟ کیا انہوں نے دنیا کے لیے کوئی نئے قسم کے معاہدے پیش کیے، یا انہوں نے اللہ کے قرآن کو سامنے رکھا؟ اسی لیے حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن بھرے مجمع میں اعلان کیا، جانچنے کے لیے، آزمانے کے لیے اور آنے والے لوگوں کے سبق کے لیے۔ آپ نے اعلان فرمایا کہ اے لوگوں، اے مسجد نبی میں بیٹھنے والے لوگوں، ایک بات بتلاؤ، اگر خدا نہ کرے کوئی ایسا مسئلہ آ جائے کہ میں قرآن سے ہٹ کے کوئی فیصلہ کروں تو تمہارا کیا رد عمل ہوگا؟ تو تم اس کے بارے میں پھر کیا فیصلہ کرو گے؟ تو ایک اعرابی، جنگل کا رہنے والا بدو، یعنی پڑھا ہوا بھی نہیں ہے، اعرابی ہے، جنگل میں رہنے والا آدمی ہے، وہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا عمر بات سن لو، ان قضیت بیننا بکتاب اللہ وبسنت رسولہ سمعنا واطعنا، اگر تم نے اللہ کے حکم کے مطابق اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہم پر حکومت کی اور ہمیں حکم دیا تو ہم اپنی گردنیں جھکا کے تیری پابندی کریں گے اور تیری اطاعت کریں گے، اور اگر تو نے قرآن سے ہٹ کر کوئی آرڈر کیا تو تلوار تیری ہوگی اور گردن بھی تیری ہوگی، پھر ہم کوئی تیری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ تو حضرت عمر نے کہا الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ ابھی لوگ سیدھا کرنے والے موجود ہیں، ابھی لوگ اسلام پہ چلانے والے موجود ہیں، کوئی جرت نہیں کر سکے گا کہ اسلام کے راستے سے ہٹ جائے۔ اسی لیے جب قاضی شریح کی عدالت میں حضرت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش ہوئے، آپ خلیفہ رسول اللہ ہیں، یعنی آپ وقت کے خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، امیر المسلمین ہیں، اور اتنا بڑا اعزاز ملا ہے میرے آقا حضرت علی کو کہ داماد نبی محمد مصطفیٰ بھی ہیں اور خلیفہ رسول اللہ بھی ہیں، امیر المؤمنین بھی ہیں۔ ایک مقدمہ، اور وہ مقدمہ بھی کتنا بڑا تھا، ایک زرہ کا معاملہ تھا۔ یہ زرہ لوگ پہنتے تھے پہلے تیروں سے بچنے کے لیے، تلواروں سے بچنے کے لیے لوہے کے کڑوں کی زرہیں بنائی جاتی تھی، قمیص بنائے جاتے تھے۔ ایک زرہ کا معاملہ تھا، اس پر آپ نے دعویٰ پیش کیا تو قاضی شریح نے کہا کہ امیر المومنین، اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، حضور کا فیصلہ ہے کہ جو آدمی مدعی بنے وہ ثبوت پیش کرے، تو آپ ثبوت پیش کریں کہ یہ زرہ جو ہے وہ آپ کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں کیا ثبوت پیش کروں؟ انہوں نے کہا جی یا تو آپ نے جہاں سے خریدی ہو وہ رسید پیش کریں، اور یا اگر آپ کے پاس گواہ ہیں جو پہچانتے ہوں کہ یہ زرہ آپ کی ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں میرے پاس گواہ ہے، ایک قمر ہے، میرا ملازم ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ یاد رکھیں حضرت علی امیر المومنین ہونا اپنی جگہ ہے، لیکن شریعت کا فیصلہ نہیں بدلا جا سکتا۔ آپ کے غلام کی گواہی میں آپ کے حق میں نہیں لے سکتا، کیونکہ وہ تو آپ کا غلام ہے اور آپ کا عبد ہے اور آپ کا نوکر ہے، اس نے تو اپنے مالک کے حق میں گواہی دینی ہی دینی ہے، لہذا اس کی گواہی کا کوئی اعتبار نہیں شریعت کے اندر۔ آپ نے فرمایا تو دوسرے گواہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے،
وہ میرے بیٹے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ زرا میری ہے۔ انہوں نے کہا حضرت کسی بیٹے کی گواہی بھی باپ کے حق میں قبول نہیں کر سکتا، اس کے علاوہ کوئی گواہ ہے تو پیش کریں۔ آپ نے فرمایا اس کے علاوہ تو کوئی گواہ نہیں۔ انہوں نے کہا تو پھر وہ تو یہودی ہے، اس کی قسم کا آپ کو اعتبار نہیں، آپ گواہ پیش نہیں کر سکتے، لہذا میں مقدمہ خارج کرتا ہوں، آپ کا حق نہیں ہے زرا وصول کرنے کا۔ تو یہ وجہ تھی، یہ کون سا نظام تھا جو حضرت شریح چلا رہے تھے؟ یہ کون سا نظام تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نافذ کر رہے تھے؟ وہ کون سا نظام تھا جسے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے چلایا تھا؟ وہ کون سا نظام تھا جسے سیدنا صدیق نے چلایا تھا، سیدنا عمر نے چلایا تھا، سیدنا عثمان نے چلایا تھا؟ آج یہ کہنا کہ قرآن ہمیں کسی نظام کے بارے میں راہبری نہیں کرتا، قرآن پاک ہمیں کسی طریق کے بارے میں راہبری نہیں کرتا کہ کس طرز پہ اور کس طریقے کار سے حکومت کی جائے، تو یہ بھی اللہ کے قرآن کا انکار ہے کہ اللہ کا قرآن ہمیں حلال کے مسئلے تو بتلا دے، نکاح کے مسئلے تو بتلا دے، طلاق کے مسئلے تو سمجھا دے۔ اللہ کا قرآن حیض والی عورتوں کے مسئلے تو بیان کر دے، لیکن ملک میں نظام چلانے کا مسئلہ بیان نہ کرے۔ تو اتنا بڑا جھوٹ ہے جو اللہ پر اور اللہ کے قرآن پہ لگایا جاتا ہے۔ اصل وجہ کیا ہے کہ ہم قرآن کو اور ہم دین اسلام کو بحیثیت ایک دین کے قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ہم اس کو ایک مذہب ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اسلام ایک مذہب ہے، اسلام ایک پرسنل معاملہ ہے، اسلام ایک ذاتی بات ہے، اور اسلام ہر انسان کا ایک شخصی معاملہ ہے۔ اس کے علاوہ اسے ہم دین سمجھ کے اپنے اوپر نافذ کر لیں، یہ وہ بات ہے جس پر نعوذ باللہ آج اکثر لوگوں کا انکار ہے، تو یہ بھی قرآن کا انکار ہے۔ اسی لیے اللہ نے ہمارے سامنے ان احبار و رہبان کے واقعات رکھے کہ وہ لوگ بھی کیا کرتے تھے کہ اللہ کے قرآن میں تحریف کر ڈالتے تھے، اور اگر ان کے کوئی آدمی یعنی کچھ لوگ آتے اس مسلمانوں کے پاس اور مسلمانوں کو بتلا دیتے، کوئی سچی بات کہہ بیٹھتے، تو وہ مولوی پھر ان کو پکڑ کے کہتے کیا کر رہے ہو، تم عجیب آدمی ہو، تم جا کے مسلمانوں کو وہ باتیں بتلا دیتے ہو جو اللہ نے ہمیں تورات میں بتلائی ہے، تم جا کے ان کو بتلا دیتے ہو کہ تورات میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے، آپ کی تعریف موجود ہے، آپ کی توصیف موجود ہے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو مسلمانوں کے پاس تو حجت ہو جائے گی، دلیل ہو جائے گی۔ ایسی باتیں ان کو ہرگز نہ کیا کرو، ایسی باتیں ان کو بالکل نہ بتلایا کرو، بلکہ اگر کوئی پوچھے تو تم صفتیں بدل ڈالا کرو۔ اسی لیے جب یہود سے کوئی پوچھتا کہ بھئی تورات میں حضور کے بارے میں کیا صفت آئی ہے، حضور کے قد مبارک کے بارے میں کیا بات آئی ہے، تو وہ کہتے ہاں یہ آیا ہے تقریباً کہ بڑے لمبے قد کے ہوں گے۔ حالانکہ حضور کی صفت جو تورات میں موجود تھی وہ یہ لکھا تھا کہ لیس بطویل ولا بقصیر، کہ حضور کا قد مبارک اتنی لمبا نہیں ہوگا جو قابل اعتراض ہو، اور نہ آپ کا قد مبارک اتنی چھوٹا ہوگا کہ جو قابل اعتراض ہو، بلکہ ایک درمیانہ اعتدال والا قد مبارک جو ہے حضور پاک کو اللہ نے عطا فرمایا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک نہ بہت لمبا تھا اور نہ بہت چھوٹا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو دین پر اور اسلام پہ اور قرآن و سنت کے مطابق قائم رہنے کے مطابق اور چلنے کے مطابق توفیق دے۔ تو آج ان آیات مبارکہ میں جو ہم نے پڑھی ہے یہ ان کے ایک دوسرے گروہ کا ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، یعنی ایک جماعت تو اہل کتاب کی وہ تھی جو پڑھے لکھے لوگ تھے جو اللہ کے کتاب کو بدل ڈالتے تھے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان میں سے بعض یعنی اہل کتاب میں سے بعض لوگ ایسے بھی تھے جو امی تھے۔ امی کا معنی آگے قرآن نے خود بیان کر دیا کہ لا یعلمون الکتاب، جو پڑھے لکھے نہیں تھے، جو کتاب نہیں جانتے تھے، تورات نہیں جانتے تھے، اس لیے امی کہا جاتا ہے ان پڑھ کو۔
وجہ کیا ہے کہ امی کی نسبت کی جاتی ہے ماں کی طرف، یعنی جیسے آدمی ماں کے بدن سے پیدا ہوتا ہے اور ابھی اس کو باپ نے مدرسے میں نہیں ڈالا، ابھی اس کو باپ نے پڑھنا لکھانا نہیں سکھایا، تو گویا وہ امی ہے، یعنی ان پڑھ ہے۔ اسی لیے جو اہل مکہ تھے ان کو بھی قرآن نے امیین کہا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ کسی کو امی کہنا جو ہے یہ کوئی صفت تعریف نہیں ہوتی، یعنی کسی کو کہا جائے کہ بھئی یہ شخص جو ہے امی ہے تو کیا مانا، یعنی ان پڑھ ہے، تو یہ کوئی تعریف والی بات نہیں ہے۔ لیکن خدا کی شان ہے کہ وہ لفظ جو ساری دنیا کے لیے باعث تنقیص بن گیا، لیکن وہی لفظ جب میرے مدنی سرکار سے لگا تو باعث شرف بن گیا۔ یعنی کسی کو امی کہا جائے تو تنقیص کا پہلو نکلتا ہے، اور اللہ نے اپنے پیارے نبی کو بھی فرمایا النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اللہ نے فرمایا اور میرا وہ نبی یہ امی یعنی محمد مصطفیٰ۔ لیکن جب حضور کے ساتھ امی کا لفظ لگا تو کیا مانا، یعنی وہ پیغمبر جو ایسی جگہ پیدا ہوئے جہاں کوئی مدرسہ نہیں، علم نہیں، علماء نہیں، کتابیں نہیں، اور ایسی جگہ پہ تم کو پڑھا دے کہ خود تو کسی سے نہ پڑھا ہو، اور شان یہ ہے کہ پڑھا کسی سے نہیں اور سارے عالم کو پڑھا دے کہ خود تو کسی سے نہ پڑھا ہو، اور شان یہ ہے کہ پڑھا کسی سے نہیں اور سارے عالم کو پڑھا دیا ہے۔ تو جب حضور کے ساتھ لگا تو تم سے کانٹوں کو چھوا اور گلستہ کر دیا۔ تو یہ میرے مدنی کا شان ہے کہ وہ لفظ جو ساری دنیا کے لیے تنقیص کا باعث بنتا تھا میرے مدنی کے لیے وہی عزت کا باعث بن گیا۔ اللہ نے فرمایا دیکھو میرا نبی امی اپنے ماں کے بدن سے پیدا ہو کے کسی سے نہیں پڑھا، کسی کے پاس ایک دن جا کے قاعدہ نہیں کھولا، سپارہ نہیں پڑھا، کتاب نہیں پڑھی، کسی سے کوئی علم نہیں سیکھا، کسی مدرسے میں نہیں گئے، کسی یونیورسٹی میں نہیں گئے، لیکن 40 سال کی عمر گزرنے کے بعد ایسا ہم نے علم پڑھایا کہ آپ نے ساری دنیا کو پڑھا دیا، اور ساری دنیا کے علم والے دنگ رہ گئے، ساری دنیا کے علم والے حیران رہ گئے۔ اور اس لیے بھی میرے نبی کو امی کہا گیا کہ آپ جس امت میں پیدا ہوئے، جس قبیلے میں پیدا ہوئے، وہ لوگ بھی امی تھے، ان کے پاس بھی کوئی بڑا علم نہیں تھا، اور اس وجہ سے بھی امی کہا گیا کہ حضور کی پیدائش چونکہ مکے میں ہوئی اور مکے کا نام ام القریٰ ہے، یعنی تمام بستیوں کی ماں، کیونکہ اس میں میرے آقا پیدا ہوئے تھے اس لیے بھی ان کو امی کہا گیا۔ اور اللہ نے فرمایا میرے مدنی اب دیکھو اہل کتاب کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک ان کے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ایک ان کے جاہل ہیں، اور جاہل وہ ہیں جو کتاب تورات کو نہیں جانتے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ اللہ نے فرمایا ان کے پاس علم کتاب نہیں مگر کیا ہے، امیدیں، امانی کہتے ہیں امیدوں کو یاد رکھیں، اور وہ اسی گمان میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیا ماننا، یعنی یہ تو خود تو بیچارے جاہل ہیں، خود تو انہوں نے کسی کتاب کا علم حاصل نہیں کیا ہے، لیکن ان کے پاس کیا ہے، ایک امیدیں ہیں، اور وہ امیدیں جو ان راہبوں نے، پادریوں نے، پنڈتوں نے ان کے دماغوں میں ڈالی ہوئی ہیں، یعنی جو ان کے پادریوں نے، جو ان کے پنڈتوں نے، اور جو ان کے راہبوں نے، جو ان کے مولوی اور پیروں نے ان کے دماغ میں ڈالا ہے نا جی کہ بھئی فکر نہ کرو، یہودی تو عذاب، یہودیوں کو تو عذاب ہوگا ہی نہیں، اللہ نے یعقوب علیہ السلام سے وعدہ کر دیا، اللہ نے یعقوب علیہ السلام سے وعدہ کر لیا ہے کہ یعقوب تیری اولاد کو کبھی عذاب نہیں، لہذا بنو اسرائیل کو تو عذاب ہونے کا ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے حضرت یعقوب کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتے ہیں، اللہ وعدے کا سچا ہے۔ تو ایک تو انہوں نے ان کے دماغ میں یہ بات پر ڈالی تھی، اور دوسرا یہ بات ڈالی تھی کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، فکر نہ کرو ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ کیا مانا، یعنی اللہ کے بیٹے کے ماننے والے ہیں،
ہم تو عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اور جب کسی کے بیٹے سے کسی کی بن جائے تو باپ سے تو خود بخود بن جاتی ہے۔ بیٹا ہاتھ میں ہو تو باپ سے کام لینا کیا بڑا مشکل ہے؟ تو اس لیے بالکل فکر نہ کرو، وَأَحِبَّاءُ، اور ہم اللہ کے دوستوں میں ہیں، اللہ کے محبوب لوگوں میں ہیں، اور ہم تو اس قوم میں ہیں کہ جس کو اللہ نے کوہ طور پہ بلا کے اپنا کلام سنایا۔ ہم تو ان لوگوں میں ہیں جن پہ اللہ نے من و سلوہ برسایا، آسمانوں سے جن کے کھانے کا انتظام فرمایا، تو ہمیں تو عذاب ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا، اور کبھی دوسری بات بھی دماغ میں ڈال دیتے کہ کبھی شاید ہو سکتا ہے یہ بیچارے قرآن سن کے کہیں ڈر جائیں، تو کہتے دیکھو بات سنو، اگر فرض محال عذاب ہوا بھی نا، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودًا، کہ اگر عذاب، پہلے تو عذاب ہوگا نہیں، لیکن اگر عذاب ہوا تو بس چند دن ہوں گے گنے چنے، چند دن ہوں گے، زیادہ سے زیادہ ایک ہفتہ، اس سے زیادہ عذاب ہونے کا نہیں، بس صرف ایک وقت یعنی ہفتے کی ہی بات ہے، اور ہفتے میں تو چلو آدمی رگڑا وگڑا کھا کے نکل ہی آتا ہے، اور وہ ہفتہ بھی کیوں ہوگا کہ ہمارے باپ دادا نے غلطی کی تھی کہ ایک بچڑے کو انہوں نے خدا بنا لیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام تھے کوہ طور پہ، اور ہمارے ان لوگوں نے اس بچڑے کو خدا سمجھا اور ایک ہفتے تک عبادت کرتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، ڈانٹا، سمجھایا، تبلیغ کی، تقریر کی تو توبہ کر لی اور معافی ہو گئی۔ تو وہ جتنے دن ہم نے وہ غلطی کی تھی نا گائے کے پوجنے والی، وہ زیادہ سے زیادہ اگر کوئی پکڑ جھگڑ ہو گئی تو اتنے دن ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان جاہلوں کو انہوں نے ان امیدوں میں ڈال رکھا ہے۔ اب بعین ہی دیکھو، اب غور کرو اللہ کے قرآن میں، تم اللہ کے کعبے میں ہو اس وقت، الحمدللہ، شکر کرو اللہ کا، اور دعا کرو اللہ ہمیں حرمین سے محروم نہ فرمائے، اور اللہ پاک حرمین کے برکات و ثمرات جو ہیں ہمیں قیامت تک نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں حرمین کا ادب نصیب فرمائے، اور حرمین الشریفین میں صحیح معنوں میں رہنے کے جو حقوق ہیں، جو شروط ہیں، جو ارکان ہیں، ان کے مطابق اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ تم اس وقت کعبۃ اللہ میں ہو اور جمعہ کا مبارک دن ختم ہو رہا ہے، تو یہ بڑی عظیم بات ہے۔ تو اب اسی میں اندازہ کرو کہ دیکھو یعنی بنو اسرائیل کے دو پارٹیاں ہو گئی، ایک مولویوں کی پارٹی اور ایک جاہلوں کی پارٹی، ٹھیک ہے؟ مولوی کیا کرتے تھے کہ تورات کو بدل ڈالتے تھے، اور جاہل کیا کرتے تھے بیچارے کہ جو مولوی انہیں دماغ میں ڈال دیا انہی امیدوں میں پڑے رہے۔ اب ٹھنڈے دل سے غور کرو کہ کیا حضور کی امت بھی آج اسی حال میں تو مبتلا نہیں؟ ٹھنڈے دل سے بالکل غور کرو، کیا آج ہمارا یہی عالم تو نہیں ہے کہ کوئی اللہ کے قرآن کو بدل رہا ہے، کوئی حدیث کا انکار کر رہا ہے، کوئی آئینی قوانین بنا کے کہتا ہے یہ اسلام کا قانون ہے اور یہ قرآن کا قانون ہے، کوئی ربا کے معنی بدل رہا ہے، کوئی رجم کے معنی بدل رہا ہے۔ یعنی ہمارے پڑھے لکھے کیا کر رہے ہیں، اور جو جاہل ہیں ان کو کیسے گمانوں میں ڈالا ہوا ہے کہ بھائی کلمہ پڑھتے ہو مسلمانوں، بات ختم ہو گئی، تم مسلمان ہو، خدا کو مانتے ہو، رسول پاک کو مانتے ہو، اور پھر تمہارے جیسا تو پکا مسلمان کوئی نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول کو تم جلوس نکالتے ہو، حضور کا میلاد مناتے ہو، اور تمہارے جیسا کوئی پکا مومن ہے ماشاءاللہ بزرگوں کی قبروں پہ جا کے پھولوں کی چادریں چڑھاتے ہو، تم اور شریف مناتے ہو، 11ویں شریف مناتے ہو، 12ویں شریف مناتے ہو، اور تم تو پکے مومن ہو کہ 10 دن محرم کے سیاہ کپڑے پہنتے ہو، اہل بیت رسول کے نام پہ غم کرتے ہو، اور جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کے دوست ہیں عذاب نہیں ہوگا، انہوں نے بھی دماغوں میں ڈالا ہوا ہے کہ جو حضرت علی اور آل بیت کی کشتی میں بیٹھ گیا بس وہ تو سیدھا جنت میں چلا گیا، کیونکہ جنت کی چابیاں تو حضرت علی کے ہاتھ میں ہوں گی، وہ جس کو چاہیں گے اندر آنے دیں گے اور جس کو چاہیں گے اندر نہیں آنے دیں گے، اور حضرت علی صرف ان کو اندر آنے دیں گے جن کے گلے میں کنٹھے ہوں گے، گلابے ہوں گے، لوا ہوگا، ہاتھ میں بڑے بڑے بیت ہوں گے، لمبی مونچھیں ہوں گی، بال کھلے ہوئے ہوں گے، ملنگ دھڑنگ جو نشے میں مست ہوں گے، جنہوں نے کم از کم ایک ایک مٹکا جو ہے بھنگ کا پیا ہوا ہوگا، یہ جائیں گے جنت میں۔ نماز والے سب باہر نکال دیے جائیں، یہ خیال ہے؟ جتنے نمازی ہوں گے، روزے رکھنے والے ہوں گے، حضور کے مطابق شکل بنانے والے، کیوں وہ حضرت علی کو پیارے ہی نہیں؟ حضرت علی کے پیارے جو ہیں ان کی شکلیں تو ہمارے سامنے تو یہی ہے، اور کوئی چھپے ہوئے ہوں تو خدا بہتر جانے کے وہ کہاں ہیں۔
تو ان کے دماغوں میں بھی یہ بات بٹھا دی ہے، اور اسی طرح مولویوں اور پیروں نے ایک بات بٹھا دی، بابا عمل سے کوئی جنت میں نہیں جاتا، عمل سے کون جنت میں جا سکتا ہے؟ ہم ساری زندگی جو عمل کریں بلا خدا کا شکر ادا کر سکتے ہیں، کہے گا جی نہیں کر سکتے۔ اور بھائی اب جنت میں جانا ہے بس حضور کی محبت سے، اور حضور کی محبت کیسے ملے گی؟ تیر کا لڑ مضبوطی سے پکڑ، اگر تیرا پیر مضبوط ہے نا تو بس جنت کے دروازے سارے کھل جائیں گے، اور پیر صاحب جہاں جائیں گے تو تمہیں بھی ساتھ لے جائیں گے، یہ پتہ نہیں وہ خود کہاں جائیں گے۔ لیکن ہمارے دماغوں میں یعنی انہوں نے ایک بات بڑے آرام سے واضح کر دی ہے کہ بھئی تم لوگوں کا صرف اتنی کام ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، رات کی تہجد، ابابین، اشراق، یا بسترے کندھے پہ رکھو اور ساری دنیا میں پھر یہ وہابیوں کے کام ہے ان کو کرنے دو۔ یہ ایسے بس کرتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، تکلیفیں کرتے رہیں گے۔ اصل کام جو کرنے کا ہے نا وہ صرف اتنا ہے کہ حضور کا نام آئے چوم لو، اور جب 11ویں کی رات آ جائے دودھ تقسیم کر لو، اور جب 12 شریف آ جائے تو میلاد کا ایک جلوس نکال لو، 27ویں رجب کی آ جائے تو 2 دیگیں پکا کے حضور کے معراج کی نیاز دے دو، محرم شریف آ جائے تو سبیلے لگا کے نظر نیاز سے نظر حسین تقسیم کر دو، اور کچھ زیادہ مال مل جائے تو 5 دن پاک کے صدقے میں ملنگوں کو دے دو، بس شریعت ہی تمہاری، دین ہی تمہارا، جنت ہی تمہاری۔ ایمان سے کہو آج مسلمان اسی میں مبتلا ہے کہ نہیں؟ بے عین ہی ہماری وہی کیفیت ہو گئی ہے کہ پڑھا لکھا اللہ کے قرآن کو بدل رہا ہے، مولوی اللہ کے دین، عام مولوی اللہ والے نا، جو اللہ والے ہیں ان کے تو ہم پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں، یہ جو شہرت کے بھوکے مولوی ہیں، یہ جو شہرت کے پجاری ہیں، یہ جو اپنے تصویروں کے پجاری لوگ ہیں، ان کے اموال کہ وہ اللہ کے قرآن کو بدل رہے ہیں۔ دنیا کو اگر ہم درس دیں کہ یہ چیز شریعت کے خلاف ہے اور وہی کام ہم خود کریں تو اللہ کی شریعت کو بدل ڈالا کہ نہیں بدل؟ ایک سیدھی سی بات ہے، یعنی کسی عام مولوی کے نام لینے کی ضرورت نہیں، کسی کے گیلے کرنے کی ضرورت نہیں، کیوں کسی کی غیبت کر کے ہم نے کیا لینا ہے؟ نہ ہم الحمدللہ کسی کی پارٹی میں، نہ ہم الحمدللہ کسی سے تعلق رکھنے ہو۔ لیکن ایک موٹی بات ہے، مثلا میں ساری دنیا کو درس دوں کہ بھی پردہ کرنا شریعت میں ضروری ہے، بغیر ضرورت کے کوئی بیٹی، کوئی بچی، کوئی عورت بالغ اپنے گھر سے باہر نہ نکلے، لیکن کل اگر میں اپنی بیٹی کو اسٹیج پہ کھڑا کر دوں تو کیا میرا عمل یہ قرآن کے مطابق ہوگا؟ موٹی سی بات۔ تو سب سے پہلے جناب آپ ان لوگوں کو دیکھیں کہ جنہوں نے قرآن کے ساتھ یعنی اپنا اوڑھنا بچھونا قرآن کے ساتھ ہے، لیکن خود قرآن پہ عمل نہیں۔ یعنی میں نے خود ان کے ایک دفعہ ایک مولوی سے پوچھا، میں نے کہا جی یہ اذان سے پہلے جو ایک نیا کام شروع ہو گیا ہے کہ بھئی ان اللہ و ملائکتہ کی آیت پڑھو اور پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھو، پھر اذان کہو، اذان کے بعد پھر صلاۃ و سلام پڑھو۔ تو میں نے کہا حضرت یہ ہے کہ مہربانی فرمائیں آپ یہ بتلائیں، ہمیں وہابی بڑا تنگ کرتے ہیں۔ اس کو پتہ نہیں تھا کہ میں کون ہوں، تو میں نے کہا جی وہابی بڑا تنگ کرتے ہیں، اگر ہر مسئلے کے لیے کوئی دلیل ہوتی ہے تو کیا اللہ کے قرآن میں کوئی ایسی دلیل ہے، حدیث رسول پاک میں کوئی ایسی دلیل ہے؟ آخر حضور کے زمانے میں مکے میں بھی اذانیں ہوئی، مدینے میں بھی اذانیں ہوئی، قباء میں بھی اذانیں ہوئی، بدر میں بھی اذانیں ہوئی، خیبر میں بھی اذانیں ہوئی، تبوک میں بھی اذانیں ہوئی، حنین و طائف میں بھی اذانیں ہوئی، جرانہ میں بھی اذانیں ہوئی، سفر و حضر میں بھی اذانیں ہوئی، حدیبیہ میں بھی اذانیں ہوئی، اور حضور کے مؤذن حضرت بلال بھی تھے، ابھی معذورہ بھی تھے، اور عبداللہ ابن ام مکتوم بھی تھے۔ تو کیا حضور کے زمانے میں کسی نے اس انداز میں اذان دی اور کسی نے اسی انداز میں صلاۃ و سلام پڑھے؟ اور حالانکہ اس وقت تو صلاۃ و سلام زیادہ ضروری تھے کہ حضور سامنے موجود ہوتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور آپ کے سامنے اذانیں دی جاتی تھی۔ میں نے کہا جی چلو وہ فرض محال وہ بھی نہ ملے تو حضرت صدیق کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت عثمان کے زمانے میں، حضرت علی کے زمانے میں، حسن و حسین کے زمانے میں، حضرت معاویہ کے زمانے میں کم از کم کوئی ایسی بات ملے، ہم وہابیوں کو کوئی بات تو بتلائیں، کوئی دلیل تو دیں، یہ تو ہمیں بلا وجہ تنگ کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ قرآن میں بھی نہیں ہے اور سنت میں بھی نہیں ہے اور صحابہ نے بھی ایسا نہیں کیا۔ میں نے کہا جی تو پھر تو کوئی بات نہ ہوئی، پھر ہم کیوں کرتے ہیں؟ تو
تو انہوں نے کہا جی اس لیے کہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ یہ جو ہے اہل سنت والجماعت کی مسجد ہے اور یہ وہابیوں کی مسجد ہے، اس لیے جب وہ ہوتا ہے نا تو ذرا ایک فیصلہ ہو جاتا ہے، سننے والے کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کہیں میں وہابی کے پیچھے نماز نہ پڑھ بیٹھوں، تو وہ دوسری مسجد میں چلا جاتا ہے۔ میں نے کہا حضرت اس کے لیے تو لمبی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک بورڈ لگا دیں آپ، ایک بورڈ لگا دیں کہ بھی یہ مسجد جو ہے فلاں کی ہے اور یہ مسجد جو ہے فلاں کی ہے، ہر آدمی بورڈ پڑھ لے گا، بجائے اس کے کہ اللہ کے دین میں ہم رد و بدل کر ڈالیں، اللہ کے اذان میں ہم۔ اب جب تھوڑی اور زیادہ بحث ہوئی تو پھر اس نے کہا جی آپ کی تعریف کیا ہے؟ یہ تعریف شریف میں کوئی طالب العلم پڑھتا ہوں، تو اتنے میں کوئی شریف آدمی تھا، اس نے بتلا دیا کہ کون ہے، تو بات ختم ہو گئی، تو پھر آگے بات نہ پڑتی۔ یعنی اب اندازہ کریں، وہ کہتا ہے قرآن میں نہیں ہے، سنت میں بھی نہیں ہے، صحابہ نے بھی نہیں کیا، لیکن بہرحال جماعت کے اندر فرق کرنے کے لیے ایک ہم نے نشانی بنائی ہے، اسی کو کہتے ہیں اللہ کے قرآن کے مسئلے کو بدل ڈالنا، اللہ کے قرآن کے اندر تحریف کر ڈالنا، احکام دین کو بدل ڈالنا۔ ورنہ ہم کون ہیں دین میں رد و بدل کرنے والے؟ ہمارے تو ذمہ یہ ہے کہ جو حکم میرے پاک نبی نے دیا ہے، حضور نے فرمایا ہے کہ 3 دفعہ کلی کرو، ہم تو 4 دفعہ کرنے کے بھی قائل نہیں ہیں۔ حضور پاک نے فرمایا ہے کہ تم نے جب نماز پڑھنی ہے تو پہلی دفعہ اللہ اکبر 1 دفعہ کہو، ہم تو کہتے ہیں 3 دفعہ نہ کہو، یہ بازو کھڑے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، یہ بھی خلاف سنت ہے، کیونکہ جب میرے مدنی پاک نے 1 دفعہ کیا ہے تو سنت 1 دفعہ ہے۔ حضور پاک نے فرمایا حجر اسود کو بوسہ دو اور رکن یمانی کو ہاتھ لگاؤ، حالانکہ دونوں جنت کے پتھر ہیں، دونوں کعبے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جہاں بوسہ ہے وہاں بوسہ سنت ہے، اور جہاں ہاتھ لگایا ہے وہاں ہاتھ لگانا سنت ہے۔ اگر کوئی کہہ دے جی کہ اگر ہم بوسہ دے دیں گے تو مگر کیا ہو جائے گا، تو اگر تم بوسہ دے دو گے تو مگر مخالفت سنت محمد مصطفیٰ ہو جائے گی۔ اسی لیے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ اس عاشق محمد مصطفیٰ، وہ عاشق نبی تھے کہ جو اپنی سواری پر سوار ہوتے تو ڈرتے، اور مدینے پاک میں چلتے تو ڈرتے، اور کوشش کرتے کہ جوتا نہ پہنے۔ تو دوستوں نے کہا کہ حضرت آپ کو تکلیف ہوتی ہے، فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے یہ وہ گلیاں ہیں جہاں حضور چلے تھے، تو کہیں مجھ سے بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں مجھ سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے کہ جس سے حضور کے مقام کی، حضور کے شہر کی، ان گلیوں کی توہین اور بے ادبی کا۔ اس عاشق سے ایک آدمی نے پوچھا کہ جی مدینے پاک سے جانے والے نے احرام باندھنا ہے میقات سے، ذل حلیفہ سے یا پیر علی سے، جہاں مسجد بھی آج کل ماشاءاللہ اللہ خادم الحرمین شریفین کو جزائے خیر دے کہ وہاں میقات میں بڑی عظیم الشان مسجد بنائی ہے ماشاءاللہ۔ یعنی پہلے ہم جاتے تھے نا، اتنی چھوٹی سی ایک مسجد ہوتی تھی، وضو کا پانی نہیں ملتا، غسل کرنے کی جگہ نہیں ہے، احرام باندھنا ہے۔ اب جناب ہم پاگلوں کی طرح بھاگ رہے ہوتے تھے، کعبے والے کے پاس جاؤ وہ پانی دینے پہ تیار نہیں، اور جناب پیسے سے خریدو تو 5 ریال کا پانی اتنا دینے کے لیے یہ بوتلیں کہاں ملتی تھی اس دور میں۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ ایسی عظیم الشان مسجد بنا دی ہے اور ایسا عظیم انتظام کر دیا ہے کہ آدمی دیکھ کے نہ سوا اس کے کہ دل سے دعائیں نکلیں، اور کیا نکل سکتا ہے، اور ہم لوگ دعاؤں کے سوا دے بھی کیا سکتے ہیں۔ تو بہرحال احرام وہیں سے باندھا جاتا ہے۔ امام مالک سے ایک آدمی نے پوچھا کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ، اگر میں نے مدینہ پاک سے جانا ہو اور بجائے اس مسجد ذل حلیفہ کے مسجد نبوی، آپ تو سمجھی، حالانکہ مسجد نبوی افضل ہے، بلا وہ ذل حلیفہ والی مسجد افضل ہے؟ مسجد نبوی افضل ہے، سیدھی سی بات ہے بھئی، جو میرے پاک نبی نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہو اس مسجد کا کیا مقابلہ ہے؟ اور پھر جہاں روضۃ من ریاض الجنہ کا ٹکڑا موجود ہے، کہ جنت کا ٹکڑا جہاں موجود ہو وہ جگہ کتنی شان والی ہوگی۔ اس نے کہا حضرت بجائے ذل حلیفہ کی مسجد کے اگر میں گھر میں آرام بھی ہے کہ غسل کر لیا تو چادریں پہن لی اور مسجد میں آ کے حضور کی مسجد میں 2 رکعت سنت احرام پڑھ کے میں احرام کی نیت کر لوں تو میرا احرام ٹھیک ہے؟ آپ نے فرمایا بھی احرام تو تمہارا ٹھیک ہو جائے گا، ولیکن خالفت سنت رسول اللہ، تمہارا احرام تو ٹھیک ہو جائے گا کہ احرام تم نے میقات سے پہلے باندھا ہے، میقات سے گزرنے کے بعد نہیں باندھا ہے۔
تو شریع حکم یہ ہوتا ہے کہ میقات پہ باندھ لو، یا ڈر ہے تو پہلے باندھ لو، میقات کے بعد نہ باندھو۔ تو مسجد نبوی میں احرام باندھنے سے تمہارا احرام تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن تم نے میرے محبوب محمد مدنی کے طریقے کا مخالفت کی ہے کہ حضور بھی اگر چاہتے تو اپنی مسجد سے احرام باندھ سکتے تھے، لیکن حضور نے پیر علی پہ باندھا، ذل حلیفہ پہ باندھا، تو تم وہاں سے باندھنے کے بجائے صرف اپنے غسل کو اور آرام کو سامنے رکھ رہے ہو اور محمد مدنی کی سنت کو نہیں سوچ رہے۔ تو اس لیے جن کو عشق ہوتا ہے ان کے عشق کا یہ عالم ہوتا ہے، وہ یہ نہیں کہ تعویلیں کر ڈالے، اللہ کے دین کو بدل ڈالے یا لوگوں کو دھوکے میں ڈالے۔ اس لیے اب اللہ تبارک و تعالی نے آگے وعید بیان کی، فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ اللہ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ، ہلاکت ہو ان کے لیے، بربادی ہو ان کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور لکھنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، لکھتے اپنی طرف سے ہیں، تعویلیں خود گھڑتے ہیں، لفظ خود بناتے ہیں اور نسبت کرتے ہیں کہ یہ بھی خدا کا حکم ہے۔ فرمایا ان کے لیے ہلاکت ہو۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ ویل جو ہے وہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، یعنی ان کو جہنم کی اس ویل کی وادی میں ڈالا جائے۔ یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، کیوں؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ لیں اس کے بدلے میں کچھ تھوڑا سا مال۔ یاد رکھو ثمنا قلیلا کا معنی یہ نہیں ہوتا تھوڑے پیسے، جہاں تھوڑے پیسے مراد ہے نا وہاں ہے دراہم معدودہ۔ اللہ نے قرآن کی اصطلاحیں دو ہیں، ایک ہے ثمنا قلیلا اور ایک ہے دراہم معدودہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بیچا گیا تو قرآن نے کیا کہا؟ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ معدودہ، یعنی چند کھوٹے سکے۔ اور یہاں جو ہے ثمن قلیلا، اس کا معنی یہ نہیں ہوتا تھوڑے پیسے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کیونکہ اگر قرآن کا ایک حرف بدلا جائے اور ساری دنیا کا سونا بھی مل جائے تو تھوڑا ہے بلا زیادہ ہے قرآن کے مقابلے؟ اللہ کے قرآن کے مقابلے میں ساری دنیا کی دولت ہی تھوڑی ہے، کیونکہ قُلْ مَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا قَلِیلٌ، اللہ نے فرمایا یہ دنیاوی زندگی کیا ہے، تھوڑی چیز ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا یہ دولت یعنی قرآن کو بدلنے کی، تورات کو بدلنے کا جو معاوضہ لے رہے ہیں بڑا تھوڑا معاوضہ لے کے اللہ کے قرآن کو بدل رہے ہیں، یعنی ایک حقیر چیز لے کے اتنا عظیم جرم کر رہے ہیں، اتنا بڑا جرم کر رہے ہو کہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا۔ ہمارے بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا جی، اللہ سے دعا کرو اللہ انہیں بھی ہدایت دے اور اللہ ہمیں بھی ہدایت۔ بعض لوگ اپنے جوش میں آ کے اللہ کے قرآن کی آیات کو بدل دیتے ہیں اور یہ غور نہیں کرتے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اب دیکھیں نا جی کہ سواد اعظم ایک لفظ ہے، یعنی جس طرف کثرت ہو اس کو کہتے ہیں سواد اعظم۔ تو بعض اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، حالانکہ یعنی ہماری اپنے ذہن رکھنے والے آدمی نے ایک دفعہ قرآن کی آیت کو منطبق کیا، اس لیے کہ یہ لفظ جو تھے اہل بدعت استعمال کرتے تھے زیادہ، تو انہوں نے کہا کہ ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، یہ جو بہت سارے لوگ ہیں ان کا تو ہوتا ہی یہ ہے، یعنی یہ جو زیادہ بڑے بڑے جماعتیں ان کا تو کام یہی ہے کہ لوگوں سے مال لے کے اللہ کے قرآن کو بدل ڈال۔ تو اللہ کے قرآن کی اس آیت کو اپنی پارٹی کے مخالفین پہ منطبق کرنے کے لیے ایسا سچ کر دیا، یعنی بظاہر تو لوگوں نے واہ واہ کر دی، لیکن یہ نہ سوچا کہ اللہ کے قرآن کو ہم کہاں لگا رہے ہیں، اللہ کے قرآن کو ہم کہاں لگا رہے ہیں اور کہاں فٹ کر رہے ہیں۔ اچھا نتیجہ یہ نکلا کچھ عرصے کے بعد یہی لفظ انہوں نے اپنی جماعت کا رکھ لیا، وہی نام اپنی ایک جماعت کا بھی رکھ لیا، تو اب تمہارے اوپر کوئی وہی قرآن کی آیت پڑھے تو پھر کیا جواب دو گے؟ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ تو اس لیے اللہ کے قرآن سے یا اللہ کے نبی کے فرمان سے کبھی نہیں کھیلنا چاہیے۔ کبھی ایک دفعہ پرانی بات ہے، ہمیں نے تو سنا ہے، پڑھا ہے یا سنا ہے، دیکھا نہیں ہے اور نہ شریک ہوئے
اور اللہ پاک آپ کی دعاؤں سے ہمیں ایسے فتنوں سے ہمیشہ قیامت تک کے لیے محفوظ رکھے۔ اور میں تو آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، لیکن پتہ نہیں آپ کو برا لگے تو آپ کے ملکوں میں ایک دفعہ بڑی زوروں کی تحریک چلی تھی، کوئی 9 پارٹیاں ملی تھی، تو 9 تارے بنائے، تو جھنڈے کی کوئی علامت تھی ان کی، تو اب ان کے مخالف مولوی نے قرآن کی ایک آیت ڈھونڈ لی، انہوں نے کہا جی وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، کہ شہر میں 9 آدمی تھے جو فساد کرتے تھے۔ انہوں نے کہا دیکھے یہ 9 تارے اور وہ 9 آدمی، وہ بھی فساد کرتے تھے اور یہ بھی فساد کرتے ہیں۔ اچھا ان کی دوسری پارٹی والے نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی ہمارا تو نشان حل ہے، قرآن میں حل تعالی الانسان حین من الدہر، اللہ تعالیٰ کا حدیث الغاشیہ، اللہ تعالیٰ یہ سارا قرآن حل سے بھر دیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ دونوں نے اللہ کے قرآن کی مخالفت کی، دونوں نے اللہ کے قرآن کی تحریف کی۔ نہ اللہ کے قرآن کی وہ آیت ان کے لیے اتری تھی اور نہ حل سے مراد تمہارا حل تھا۔ یہ تو عربی کا لفظ حل ہے، تمہارا حل تو اپنا حل ہوتا ہے جو زمینوں میں چلاتے ہو، یہ تو حل استفہام کے لیے ہوتا ہے۔ تو انجام کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے قرآن میں تحریف کر ڈالنا، یہ وہ تحریف ہے، چاہے تحریف لفظی کی جائے یا تحریف معنوی کی جائے، کوئی کرے کسی مولوی کرے وہ قیامت میں اللہ کے ہاں پکڑا جائے۔ اللہ کا قرآن اس لیے نہیں آیا کہ ہم اپنی خواہشات کے مطابق اللہ کے قرآن کو بدل ڈالیں، ہم قرآن کے تابع ہیں، قرآن ہمارے تابع نہیں۔ لیکن آج مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ خود کو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں ڈھالتے قرآن کی صورت میں، بلکہ چاہتے یہ ہے قرآن ہمارے تابع ہو جائے، قرآن ہمارے تابع ہو کے اسی طرح کا ہمیں حکم دے۔ تو دعا کرو اللہ ہمیں ایسے فتنوں سے بچائے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ اللہ نے فرمایا ہلاکت ان ہاتھوں پہ جنہوں نے ایسی بات لکھی کہ خود لکھ کے اللہ کا قرآن بنا ڈالا، اور فرمایا ہلاکت و بربادی اس پہ جو انہوں نے حاصل کیا۔ کیا حاصل کیا؟ دنیا کے چند ٹکے، چند پیسے اور چند روزہ عزت کے لیے تم نے اللہ کے احکام کو بدل ڈالا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بنو اسرائیل کے واقعات بیان کر کے ہمیں ایک سبق دیا ہے کہ تم بھی کبھی ایسا نہ کرنا، انہی کی طرح تم بھی ان گناہوں میں مبتلا نہ ہو جانا۔ دعا کرو اللہ امت محمد مصطفیٰ کو ہر فتنے سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں مسلمان بنائے۔ فطروں کے اندر دعائے قنوت کے بجائے قرآنی دعائیں پڑھی جائیں نہیں، آپ دعائے قنوت پڑھیں جو حضور نے سکھلائی ہے۔ وہ دعائے قنوت پڑھنے کے بعد اگر کوئی دعا پڑھی جائے تو کوئی حرج نہیں، بلکہ دعائے قنوت کی جو حدیث میں 2 دعائیں آئی ہیں، مشہور دعائیں جو ہیں دعائے قنوت کی، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک، ایک تو یہ ہے، اور ایک ہے اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت۔ تو کوئی اگر ان دونوں دعاؤں کو جمع بھی کر دے تو تب بھی ٹھیک ہے، یا ان کے ساتھ اور دعائیں جو حضور پاک سے ثابت ہیں وہ بھی ملا لے تو ٹھیک ہے، لیکن سب سے پہلے وہ دعا مانگے جو دعا مانگی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا جی، وطروں کے بعد کوئی نفل پڑھو تو ثواب ہے، نہ پڑھو تو گناہ کوئی نہیں۔ میت کو قبر میں رکھتے کے وقت کیا بسم اللہ علی ملت رسول اللہ اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ شوہر اپنی بیوی کے جنازے کو کندھا دے سکتا ہے، یعنی بیوی اگر مر جائے اور اس کا جنازہ جس کو ساری زندگی تم کندھا دیتے رہے ہو تو مرنے کے بعد کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں، کوئی حرج فکر نہیں، ڈرو شرو نہیں، کوئی خیر مرنے کے بعد بھی وہ تمہاری بیوی ہے، انشاءاللہ قیامت میں بھی تمہاری بیوی ہے، جنت میں بھی تمہاری بیوی۔ جو بیوی عورت کسی کے نکاح میں مرے گی اللہ جنت میں اسی کو عطا فرمائے۔ قبروں پر اگر بتیاں لگانا یا پھول چڑھانا یہ ہندوؤں کی رسم ہے، مسلمانوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ کافروں کی رسم ہے۔ وہ بتوں پہ چڑھاتے تھے پھل شل، تو ہم نے بھی ان سے رسم سیکھی۔ مغرب کی اذان کے بعد مسجد جماعت سے پہلے مسجد اندر ایک کونے میں مغرب کی اذان جب ہو جائے، اگر مسجد میں نماز نہ ہوئی ہو تو ہم اس جماعت سے پہلے مسجد کے ایک کونے میں جماعت کر لیں، نہیں ختم کوئی بات، کیونکہ جو جماعت مقرر ہے اس کے اندر کبھی فتنہ نہ ڈالے، کبھی تفرقہ نہ ڈالے۔
یہ جماعتیں اللہ نے کیوں بنائی ہیں؟ ورنہ اللہ حکم دیتے تھے ہر آدمی نماز پڑھ لے. مقصد یہ ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، کہ تم لوگ ملو 5 دفعہ دن میں ایک جگہ ملو، عید کے دن ملو، جمعہ کے دن ملو، تاکہ ایک دوسرے سے جوڑ پیدا ہو، تعلق پیدا ہو اور امت میں تفرقہ نہ ہو. تو تم مجبوراً کونے میں نماز کرنے کے بجائے کوئی ایسی مجبوری ہے یا تمہیں یہ خیال ہے کہ بھی یہاں اس مسجد میں نماز دیر سے ہوتی ہے، باہر جا کر دوسری جماعت میں شریک ہو جاؤ یا اپنی جماعت کر لو، لیکن اس مسجد کے اندر نہیں. جمعہ کے دن خطبے کی اذان کافی ہے، دونوں اذانیں ضروری ہیں، کیونکہ جس بات میں صحابہ عمل کر لیں، خلفاء راشدین عمل کر لیں اور صحابہ کی جماعت انکار نہ کرے تو اس کا مرتبہ وہی ہوتا ہے جو سنت محمد مصطفیٰ کا ہے، تو لہذا وہ سنت ہے، اس کے عمل ہو. اگر ہم سفر میں ہیں یا گھر میں ہیں تو اور کوئی آدمی نہ ہو، صرف میری بیوی بچے ہیں، تو کیا میں جماعت کر سکتا ہوں؟ ہاں، اس شکل میں کہ تم امام بنو، کہیں بیوی کو امام بنا کے خود پیچھے کھڑے ہو جاؤ، پھر تو نماز نہیں ہوگی، لیکن آگے تم کھڑے ہو گے تو ہو جائے گی. اگر نماز کے دوران وضو ٹوٹ جائے بالکل نماز توڑ دے، بغیر وضو کے نماز جائز نہیں. لیکن شریعت نے ہمیں یہ بھی سکھلایا ہے کہ بھئی اب ہمارا وضو ٹوٹ گیا، مثلاً کسی آدمی کی ریح خارج ہو گئی، پھر کیا کرے؟ حضور نے فرمایا ایسے ناک پکڑ لے اور نکل جاتا کہ لوگ سمجھے بھی ناک سے خون آ گیا ہے، بے عزتی نہ ہو بندے، تاکہ بندے کی توہین نہ. اچھا، اگر اتنا رش ہے کہ نکل سکتا نہیں تو نماز توڑ دے، بس بیٹھا رہے، کیونکہ اب کہاں سے نکل جاتے؟ اب حرم میں حج کے دن میں بندے کے ساتھ بندہ پریس کرا ہے تو نکلنا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ 2 گھنٹے بھی نہیں نکل سکتا، تو وہاں بیٹھ نماز نہیں پڑھ سکتا بغیر. ایک شخص نے ایک لڑکی کنواری کے ساتھ زنا کیا، لڑکی کے وارثوں نے لڑکی کو قتل کیا، تو یہ تو ان کا ذاتی معاملہ ہو گیا، ورنہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ زنا ہے، ثبوت ہے، تو شریعت کا حاکم جو ہے وہ حد جاری کرے. یہ اجازت نہیں دیتا کہ خود تم قتل کر ڈالو یا جس کو چاہو مار ڈالو، جس کو چاہو پیسے لے کے چھوڑ دو. میرے پیسے ایک شخص سے میں نے قرضہ لینا ہے اور وہ آدمی جو ہے وہ جوا کھیلتا ہے، اب پتہ نہیں وہ جوئے میں جیت کر مجھے پیسے دے، تمہیں کیا پڑی ہے؟ تم دیکھتے رہو گے جوا کھیلتا ہے نہیں کھیلتا، تم اپنا قرضہ وصول کرو. وہ جوا کھیلتا ہے، اس پہ لعنت پڑے. تم تو جوا نہیں کھیل رہے نا، تم تو قرضہ لے رہے. ہاں، بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جواریوں کو پیسے دیتے ہیں کہ تم جاؤ جوا، اگر تم نے یہ دیا تھا تو تم بھی برابر میں لعنت کے مستحق. حجر اسود کا دور سے استلام کریں تو بس اشارہ کافی ہے، چومنے کی ضرورت نہیں ہے. بعض علماء نے لکھا چوم لے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اعلیٰ یہ ہے کہ ہاتھ لگے تو چوم لے، نہ لگے تو اشارہ کر دے. اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کیوں ٹوٹ جاتا ہے؟ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو ٹوٹتا ہے، باقی ائمہ کے نزدیک نہیں ٹوٹتا. ان کے نزدیک بھی ٹوٹنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک حدیث پاک میں لفظ آتے ہیں کہ اس گوشت کے اندر بڑی چکناہٹ ہوتی ہے، بڑی خصومت ہوتی ہے، تو منہ کو اور ہاتھوں کو ہر چیز کو لگ جاتی ہے. تو باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ وضو سے مراد ہے کہ ہاتھ دھو لے اور کلی کر لے، یعنی لغوی طور پہ وضو مراد ہے. لیکن امام قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس